المیہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی معیشت کو سود کے اندر جکڑ دیا گیا ہے. سود کھانے کو، سود لینے کو، سودی معاملات کو عیب نہیں سمجھا جاتا. اللہ رب العزت نے واضح طور پر قرآن میں فرمایا حرم الربا، اللہ نے سود کو حرام کر دیا ہے. قیامت کے دن سود خور آدمی کیسے آئے گا؟ قرآن بتاتا ہے الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. فرمایا کہ سود خور آدمی قیامت کے دن اللہ کے سامنے میدان معاشر میں لوگوں کے سامنے ایسے آئے گا جیسے دنیا کے اندر ہمیں پاگل نظر آتا ہے. ہم کہتے ہیں نا جن ہو گئے، اس کو جنات ہو گئے، اس کو کوئی ہوش نہیں، ادھر گھوم رہا ہے ادھر گھوم رہا ہے، اس کے اوپر سایہ ہو گیا، اس کو کوئی ہوش نہیں ہے. تو قیامت کے دن سود خور آدمی جب لوگوں کے سامنے آئے گا تو سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دنیا کے اندر سود کھایا کرتا تھا. ایک یہ. دوسرے نمبر پر فرمایا کہ سود خور آدمی کو دنیا کے اندر کبھی سکون نہیں ملے گا. سود خور آدمی کبھی تمہیں سکون کے اندر نظر نہیں آئے گا، ہر وقت بے چین ہوگا، بھاگ رہا ہوگا، پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا، کسی طرح میں لوگوں کو دبوچ کر غریبوں کے مال کے اوپر، حق کے اوپر ڈاکہ ڈال کے اپنا مال بڑھا دو. ذالک بانہم، یہ کیوں ہوگا، یہ کیوں پاگل بنے گا قیامت کے دن؟ قالوا، انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، سود کے اندر بھی پیسہ کماتے ہیں اور بزنس کے اندر بھی پیسہ کماتے ہیں. یہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے جب کہا گیا نا کہ سود اللہ نے حرام کر دیا، اس نے کہا ان میں فرق کیا ہے؟ سود میں بھی پیسہ کمایا جاتا ہے، بزنس میں بھی پیسہ کمایا جاتا ہے، اس کے اندر فرق کیا ہے؟ یاد رکھیں سود، رشوت، جوا، یہ تین چیزیں، سود، رشوت اور جوا، یہ امت مسلمہ کے لیے گھن کی طرح ہے، یہ دیمک کی طرح ہے. یہ ہماری معیشت کو، ہماری نسلوں کو کمزور کر رہی ہے، ختم کر رہی ہے. اور اتنا مزین کر دیا کفار نے ہمارے سامنے ان تینوں چیزوں کو کہ ہر دوسرا بندہ اس کے اندر ملوث اور اس کو عیب نہیں سمجھ رہا. اللہ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ یسألونک عن الخمر والمیسر، میرے محبوب یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوا حلال ہے یا حرام ہے. میرے بھائیوں مجھے بتائیں ہم شراب کو کتنا برا سمجھتے ہیں. الخمر جماع الاثم، شریف لوگ اس کا نام لینا تک گوارا نہیں کرتے، اتنی بری چیز ہے. اللہ نے جوئے کو اور شراب کو اکٹھا بیان کیا ہے، جوئے کو اور شراب کو اکٹھا بیان کیا ہے کہ ان دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. چاہے بندہ شراب پیے، چاہے بندہ جوا لگائے، یہ دونوں کو ساتھ میں اللہ نے بیان کیا. یہ رشوت، جوا اور یہ سود خوری، ان کا مین مقصد کیا ہے؟ ان کو دنیا کے اندر متعارف اس لیے کروایا گیا کہ یہ جو معیشت ہے، یہ جو پیسے، یہ چند لوگوں کے ہاتھ کے اندر آ جائے، باقی لوگوں کو اس سے محروم کر دیا جائے. حالانکہ پیسے کے اندر اللہ رب العزت نے غریبوں کا حق رکھا ہے. پیسے کے اندر اللہ نے غریبوں کا حق رکھا ہے. جو پیسہ ہمارے پاس آتا ہے اس کے اندر ان کا حق ہوتا ہے، ان کو دو. کبھی زکوٰۃ کی صورت میں، کبھی فطرانے کی صورت میں، کبھی ویسے عطیات کی صورت میں، کبھی گفٹ کی صورت میں، ان کو تم پیسے دیتے رہو. یاد رکھو ہم مال خرچ کرتے رہیں گے، اللہ ہمارے مال کو بڑھاتا رہے گا. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. اللہ کیا فرماتا ہے کہ جو تم لوگوں سے لیتے ہو نا سود، لیربو فی اموال الناس، تم چاہتے ہو کہ لوگوں کے مال سے ہمارا مال بڑھ جائے گا. اللہ فرماتا ہے فلا یربو عند اللہ، یاد رکھو تمہارا مال کبھی نہیں بڑھے گا. دنیا کے اندر تمہیں نظر آئے گا 1 کا 10 ہو رہا ہے، 1 لاکھ کے پیچھے مجھے اتنا نفع مل رہا ہے، سود مل رہی ہے، میرا اتنا بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، دنیا کے اندر بڑھتا رہے گا. لیکن یاد رکھو جب آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے ہمارے سارے اکاؤنٹ اس برائی کی وجہ سے خالی ہو چکے ہوں گے. پھر آگے فرمایا وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ. اللہ فرماتا جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، جو تم صدقہ دیتے ہو، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، ظاہری طور پر تمہیں نظر آئے گا کہ میرا مال کم ہو رہا ہے. لاکھ میں سے 10,000 دے دیا تو میرا تو 90 رہ گیا. ظاہری طور پر تو نظر آ رہا ہے نا، یہ 90 رہ گیا، ختم ہو گیا، 10 چلا گیا. اللہ فرماتا ہے نہ نہ نہ،
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یاد رکھو اللہ اس کو ڈبل ٹرپل اللہ اس کو بڑھا رہا ہے۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ کی قسم صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورۃ بقرہ کے اندر یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتا ہے، مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے، صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے۔ یہ ظاہری طور پر ظاہر کی نظر کے خلاف ہے، لیکن اللہ رب العزت حلال کے پیسوں کے اندر اتنی برکتیں عطا فرماتا ہے کہ ہمارے وہم و گمان کے اندر نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن جو پیسہ اللہ کی نافرمانی سے آتا ہے، سود کے ذریعے آتا ہے، رشوت کے ذریعے آتا ہے، جوئے کے ذریعے آتا ہے، وہ پیسہ کبھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سود کو حرام کیا ہے، جوئے کو حرام کیا ہے، رشوت کو حرام کیا ہے۔ فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنم کے اندر جائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وذروا ما بقی من الربا، اب تو سود کو چھوڑ دو، سود کو چھوڑ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، یاد رکھو اگر تم نے سود کو نہیں چھوڑا تو کیا ہوگا؟ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، آ جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر لو تم، کہ اللہ نے اس کو حرام کر دیا اور تم لوگوں نے اپنے معاملات کے اندر اس کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ یاد رکھو سود ہوتا ہے، چاہے وہ شخصی سود ہو چاہے وہ تجارتی سود ہو۔ شخصی سود کیا ہوتا ہے کہ کسی غریب کو ضرورت پڑی، کسی غریب کو ضرورت پڑ گئی 10,000 روپے کی، 1,00,000 روپے کی ضرورت پڑ گئی، وہ بندے کے پاس گیا، بھائی مجھے 1,00,000 روپیہ دے دے۔ کہتا ہے ٹھیک ہے میں 1,00,000 دیتا ہوں، لیکن مہینے 2 کے بعد تجھے 10,000 اوپر دینا پڑے گا، مہینے 2 کے بعد 10,000 تجھے اوپر دینا پڑے گا۔ 1,00,000 کے بدلے 1,00,000 آ گیا، یہ 10,000 کس چیز کے بدلے میں آیا؟ یہ سود ہے۔ 10,000 یہ سود ہے۔ اس طرح اگر کسی بندے نے بزنس کے لیے کسی سے قرضہ لیا ہے، آج کل ہمارے ملک کے اندر بہت عام ہو گیا ہے، بینکوں سے لون لیا جاتا ہے، بینکوں سے قرضہ لیا جاتا ہے سود کے اوپر، کہ ہم اس کے ذریعے بزنس کریں گے، تجارت کریں گے، اور پھر ہم آپ کو جتنے ہم پیسے لے رہے ہیں اس کے اوپر اتنے % ہم آپ کو بڑھا کر دیں گے۔ میں اور آپ کیوں پریشان ہیں؟ میرے آپ کے پورے ملک کو سود کے اندر گروی رکھ دیا گیا ہے۔ ہمارے اسٹیٹ بینک نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ ہمارا شرح سود 22% رہے گا، یہ اسٹیٹ بینک کا اعلامیہ ہے۔ میرے بھائیوں، جس ملک کی عوام، جس ملک کے حکمران اللہ رب العزت سے اعلان جنگ کر چکے ہوں، یاد رکھو وہاں پر کبھی کامیابی نہیں آ سکتی۔ میرے آپ کے ہاتھ کے اندر زمام اقتدار نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں حکومت نہیں ہے، لیکن کم از کم ہم اپنی ذات تک تو محدود ہے نا، اپنے آپ کو تو ہم بچا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کے اندر کوئی شخص سود سے خالی نہیں رہے گا، کوئی شخص، ہر شخص سود کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اگر کوئی سود کے اندر مبتلا نہیں ہوگا تو اس کے اثرات ضرور پہنچیں گے۔ پاکستان کے ہر فرد تک سود کے اثرات پہنچ چکے ہیں۔ ہماری طرف سے یہ سودی قرضہ ادا کیا جاتا ہے ہر سال، میں اور آپ سارے ہم ٹیکس بھرتے ہیں، اور وہ پورا سارا اکٹھا کر کے وہ سود کی ذمہ پہ وہاں پر دے دیا جاتا ہے۔ یہ سود کے اثرات پہنچ رہے ہیں۔ ہم اپنے معاملات سیدھے کرنے کی کوشش کریں، وقتی طور پر تھوڑی سی دیر کے نفع کے لیے۔ آج کل وہ جیز کیش کے اندر ہمیں لون ملتا ہے، یا ہمیں بینکوں کے اندر سے لون ملتا ہے۔ میرے پاس آتے ہیں لوگ پیسے نکلوانے کے لیے، ان کو کئی مرتبہ سمجھایا یار آپ جیز کیش کے اندر لون نہ لو، 500-600 روپیہ لیتے ہیں، اس کے اوپر ٹیکس لگ جاتا ہے، وہ سود لگ جاتا ہے، اگلے ہفتے نہیں دیا پھر سود لگ گیا، پھر سود لگ گیا، اور باقاعدہ طور پر ہر دوسرا تیسرا بندہ یہ لے رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم اکاؤنٹ کے اندر جب پیسے رکھتے ہیں تو ہمیں منٹ ملتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کل قرض جر منفعۃ فهو ربا، او کما قال، رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر قرضہ جو اپنے پیچھے نفع چھوڑتا ہو وہ سود ہے۔ ہر قرضہ جس کے بدلے میں نفع لیا جاتا ہے وہ سود ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو 10,000 روپیہ قرض دیا ہوا ہے، وہ موٹر سائیکل کا مکینک ہے، آپ دوسرے تیسرے دن اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، یار اس کے نٹ قابل ٹائٹ کر دے، اس کی بریکیں ٹائٹ کر دے، اس کے اندر موبائل ڈال دے، اس کے اندر یہ کام کر دے، پیسے اس کو دیتے نہیں۔ اب وہ شرم کے مارے آپ سے لیتا نہیں، میں نے تو اس کے پیسے دینے، وہ شرم کے مارے لیتا نہیں ہے، میں نے اس کے پیسے دینے۔ تو یہ جو ہم کام کروا رہے ہیں، کسی حجام کو پیسے دے دیے،
کسی کاریگر کو پیسے دے دیے، کسی مزدور کو پیسے دے دیے، اب اس سے جو بگاڑ اٹھا رہے ہیں نا، یہ بھی سود کے اندر آ رہا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ پیسے کے اوپر پیسہ لیا جائے، پیسے کے بدلے میں جو نفع لیا جائے، جس کا عوض نہ دیا جائے، جس کو ہم نے قرضہ دیا، وہ سارا کا سارا سود کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کپڑے کے تاجر تھے، کپڑے کا کام کیا کرتے تھے، تو انہوں نے اگر کسی سے قرضہ لینا ہوتا تھا، اس سے اگر قرضہ لینے جاتے تو اس کے گھر کے سائے کی دیوار میں بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ دیوار کا جو سایہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر بھی کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ کہیں جو اس کی دیوار کے سائے سے میں فائدہ اٹھاؤں، یہ سود کے اندر نہ آ جائے۔ ہمارے بزرگ تو ہمیں یہ تعلیمات دے کر گئے، لیکن ہماری نسل، آنے والی نسل، اس کو بالکل اس کے بارے میں شعور نہیں ہے۔ جوئے کے اندر لگے ہوئے، کبھی کسی چیز کے اوپر جوا لگا رہے ہیں، کبھی کسی چیز کے اوپر جوا لگا رہے ہیں، اور اس کو حرام ہی نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ یہ اعلان جنگ ہوتا ہے۔ اگر کسی نے ہم سے قرضہ لے لیا ہے، کسی کو ہم نے قرضہ دے دیا، اگر اس نے وقت مقرر پر ادا نہیں کیا، آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آپ کو اللہ نے پیسے دیے ہیں، آپ کو اللہ نے پیسے دیے، آپ نے کسی مستحق کو دے دیے، صدقہ کر دیا، آپ کو ثواب ہو گیا، ایک مرتبہ صدقہ کر دیا، ثواب ہو گیا۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی بندہ قرض لینے کے لیے آیا ہے، آپ نے اس کو قرضہ دے دیا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس مسلمان کو قرضہ دیا، جتنے دن تک اس کے پاس یہ قرضہ رہے گا، ہر دن آپ کو اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ 1,00,000 روپیہ صدقہ کر دیا تو ایک بار ثواب، کسی کو 1,00,000 روپیہ قرض دے دیا، اس نے کہا میں آپ کو 3 مہینے کے بعد دوں گا، روزانہ آپ کو 1,00,000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور پھر قرض ادا کرنے کی ڈیٹ آ گئی، اس نے اس کے اندر ادا نہیں کیا، پھر آپ نے اس کو تنگ نہیں کیا، اس نے کہا یار چلو حالات خراب ہوں گے، یہ دے دے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب ڈیٹ بڑھ جائے پھر بھی قرضے والا آدمی برداشت کرتا رہے، جتنے دن آگے جائے گا ڈیلی اس کو ڈبل رقم اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا، آگے پھر 2-2 لاکھ روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو میرے بندو، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تم نے کسی کو قرضہ دیا ہے، اگر اس کے حالات صحیح نہیں ہے، واقعی میں صحیح نہیں ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے مہلت دے دو، جب تک اس کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ اس کو کہہ دو آسانی سے، یار جیسے آپ کے پاس آتے جائیں آپ مجھے دے دینا، یہ کر لو تو اچھا ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، آگے پھر بڑھایا، وَأَن تَصَدَّقُوا، تم نے دیکھا اس کے حالات خراب ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اس کو معاف کر دو، صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ پہلی امتوں کے اندر ایک آدمی آیا، ایک آدمی اللہ کے سامنے پیش ہوا، فرشتوں نے اس سے پوچھا بتاؤ تمہاری کیا نیکی ہے؟ یہ پہلی امتوں کا واقعہ ہے۔ اس نے کہا میری تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس نے کہا سوچو، اس نے کہا میری اور تو کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن میری ایک نیکی یہ تھی کہ میں دنیا کے اندر لوگوں کو قرضہ دیتا تھا، اور جب میرا بندہ قرضہ وصول کرنے کے لیے جاتا میں اس کو کہتا یار دیکھنا اس کے حالات ٹائٹ نہ ہوں، اگر اس کے حالات ٹائٹ ہوتے واقعی کے اندر وہ پریشان ہوتا تو میں اپنے کارندے کو کہتا اس کو قرضہ معاف کر کے آ جانا، اس کو قرضہ معاف کر کے آ جانا، یا اس کو مہلت دے دینا، معاف کر کے آ جانا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا جب اللہ رب العزت کے پاس تو علم ہے، علم ہونے کے باوجود اللہ فرشتوں سے پوچھواتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اچھا تو نے میرے بندوں کو معاف کیا تھا، جا میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں یہ مختصر سی زندگی، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اللہ فرماتے ہیں ڈرو اس دن سے، پہلے سود کا بیان پھر قرضے کا بیان، آگے اللہ کیا فرماتے ہیں واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اے میرے بندو ڈرو اس دن سے جس دن تم سارے اسی جسم اور روح کے ساتھ اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ پھر کیا ہوگا ثم توفی کل نفس ما کسبت، تم میں سے جس نے جو کچھ کیا اس کے اعمال کا اس کو پورا پورا اجر دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، وہاں پر ظلم نہیں کیا جاتا، وہاں پر
ظلم نہیں کیا جاتا ہے. تو اگر ہم دنیا کے اندر مہلت دیں گے، آخرت کے اندر اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھی مہلت عطا فرما دیتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ سود کا گناہ بہت زیادہ چلا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ایک آدمی کو دیکھا، کئی آدمیوں کو دیکھا کہ ان کا پیٹ بڑے کمرے کی طرح ہے. ایک آدمی کا پیٹ تھوڑا سا بڑھ جائے نا وہ بڑا پریشان ہوتا ہے. آپ لوگوں نے دیکھو اگر پیٹ کے اندر اگر پانی بھر جائے وہ بیچارہ چل نہیں سکتا، پریشان ہوتا ہے، اس کا علاج ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے. تو جس آدمی کا پیٹ کمرے کے برابر ہو جائے اس کو کتنی تکلیف ہوگی. ایک پیٹ بڑا ہو جانا، اللہ کے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے پیٹ کے اندر دیکھا مجھے سانپ نظر آ رہے ہیں. ایک پیٹ بڑا سا اور پھر پیٹ کے اندر سانپ نظر آ رہے ہیں. اللہ کے وہ فرماتے ہیں میں نے جبریل امین سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، جو سود کھایا کرتے تھے ان کا یہ انجام ہو رہا ہے. اللہ کے وہ فرماتے ہیں میں آگے گیا میں نے دیکھا خون کی نہر ہے. خون سے انسان کو کتنی نفرت ہوتی ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے. کہتے ہیں میں نے آدمی کو دیکھا وہ خون کی نہر کے اندر غوطے کھا رہا ہے، وہ غوطے آ رہے ہیں اس کو. وہ باہر آتا ہے کنارے پر آتا ہے فرشتہ کھڑا ہے اس کو مارتا ہے گرز ڈنڈے اس کو مار کے پھر اندر پھینکتا ہے. میں نے پوچھا یہ بندہ کون ہے؟ فرمایا یہ بھی سود خور ہے، یہ دنیا کے اندر لوگوں کا خون چوسا کرتا تھا، قرض کے اوپر سود در سود در سود در سود لگایا کرتا تھا. اللہ رب العزت اس کو جہنم کے اندر یہ خون پلاتا رہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ سود کے بہت بڑے درجے ہیں، بہت گناہ ہیں، بہت گناہ ہیں. ادنا گناہ سود کا یہ ہے کہ آدمی اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے. صحیح حدیث ہے، مشکات شریف کے اندر موجود ہے. کون بندہ ایسا ہے جو اتنی وعیدوں کے باوجود سود کے اندر مبتلا ہو جائے؟ آج بڑے بڑے طریقوں سے امت کو سود کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے. موبائلوں کے اندر کئی اپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں، کوئی کسی نام سے کوئی کسی نام سے آپ یہ قرضہ لے لے، یہ قرضہ لے لے، یہ قرضہ لے لے. پچھلے دنوں پاکستان کے اندر ان ایپس کے قرضوں کی وجہ سے کئی لوگوں کی موت ہوئی ہے. کئی لوگ مر چکے ہیں، انہوں نے خودکشی کر لی کہ ہم نے ان سے 10,000 لیا یا 20,000 لیا، اب ہم قرض ادا کرتے کرتے تھک گئے، ان کا قرض ختم نہیں ہو رہا. اس لیے میرے بھائیوں جس کے حالات ٹائٹ ہوں پریشان ہو یاد رکھو کبھی سود کے اوپر قرضہ نہیں اٹھانا. کبھی بھوکے برداشت کر لینا، بھوکے بیٹھ جانا، نہ خود سود کھاؤ نہ اپنے بچوں کو سود کھلاؤ، نہ سود کھانے والے کا ساتھ دو. اللہ کے حکم نے فرمایا اللہ رب العزت نے لعنت بھیجی ہے کس کے اوپر؟ سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کا گواہ بننے پر، سود کی مجلس میں بیٹھنے والے پر، سود کو پروموٹ کرنے والے پر. ان سب کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی، اللہ نے لعنت بھیجی. میرے بھائیوں یہ دنیا مختصر سی زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے. یہاں پر اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کے کاموں سے بچ جاؤ، دھوکہ دہی سے بچ جاؤ، سود کھانے سے بچ جاؤ، رشوت کھانے سے بچ جاؤ، جوا لگانے سے بچ جاؤ. یاد رکھو میں نے آپ نے آمنہ کے لال کے سامنے پیش ہونا ہے. ہمیں خالص دین رسول اللہ دے کر گئے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ جس چیز کا دل کیا اس کے اوپر عمل کیا، جس چیز کو دل نے نہیں مانا اس کے اوپر عمل نہیں کیا. نہ بھائیو، شریعت کا جو حکم میری طرف آپ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے. اگر آج تک ہم میں سے کسی سے یہ گناہ ہو گیا ہے تو اللہ رب العزت کے حضور توبہ کر لیں، اللہ کے حضور توبہ کرے، ماحول کو چھوڑے، ماضی کے اوپر ندامت کرے. سود کے پیسے ہیں جتنے پیسے حساب کر کے وہ واپس کر دے. اللہ رب العزت کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس گندگی کی جو نفرت ہے وہ اپنے دل کے اندر پیدا کریں. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کو